مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں جیسا کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن و انس کو میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ میری عبادت کریں۔ اور حضرت مجاہد کا فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفونی، تاکہ لوگوں کو میری معرفت حاصل ہو سکے۔ تو سر یہ فرمائیے ہم میں سے عارف لوگ کون ہیں؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان دین پروگرام میں سر معرفت کے حوالے سے خوبصورت سوال، سر اس پہ بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ آسان لفظوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ عارف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، جیسے آپ نے ماشاءاللہ قرآن عظیم الشان کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں اللہ اسے اسلام کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا نور کہاں آتا ہے؟ اسلام کا نور انسان کے قلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کا نور عطا فرمائیں تو وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا عارف بن جاتا ہے۔ کیسے کہ جو روشنی، جو نور اس کو ملا، اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی شرح صدر فرماتے ہیں۔ شرح صدر، وہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ واہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واہ اس واہ، کو نور ملے گا۔ سبحان اللہ، ظاہری طور پر انسان ہوگا لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایک خاص روشنی، ایک خاص نور ملے گا، اور جس کو ہم اپنی آسان زبان میں بولتے ہیں کہ اللہ کی خاص ذاتی تجلیات۔ ٹھیک ہے۔ اب جب جس بندے کو یہ نور، یہ ذاتی تجلیات نصیب ہوں گی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب عبادت وہی کرے گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ لیعبدون کا ایک مطلب لیعرفون، کہ میری جو مجھے پہچانتے ہیں، جی جی، تو وہی عبادت کرے گا جس کو پہچان ہوگی۔ جس کو پہچان ہی نہیں ہوگی وہ عبادت کیا کرے گا؟ صحیح۔ تو عبادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عارف ہونا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان رکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پہچان رکھنے والے عارف لوگ ہوتے ہیں، یہ خالی عارف نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک بڑی خاص صفت بھی ہوتی ہے، وہ عاشق بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مشہور جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کیا، اپنے رب کو پہچانتا تھا، لیکن عشق و محبت نہیں تھی۔ صحیح۔ یہ جو عارف لوگ ہوتے ہیں یہ در حقیقت عاشق بھی ہوتے ہیں، یہ خالی عارف نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ اور یہ ایسے خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ انہی کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے جن کو نور حاصل ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس پر استقامت عطا فرمائی، واہ، تو بڑے عجیب جملہ قرآن لے کے آیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب کہنے پر، یعنی اس نور کو حاصل کرنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے۔ مفتی صاحب میں اگر ایسے سمجھوں کہ ایک شرط آپ نے فرمائی کہ ان کی شرح صدر ہوتی ہے، جی، اور دوسری نشانی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب استقامت بھی ہوتے ہیں، صاحب استقامت، گناہوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ان کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر نورانیت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا۔ یہ بڑی خاص بات ہے پروفیسر صاحب کہ یہ انبیاء کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ اولیاء کے بارے میں جو کہ عاشق ہیں، جو کہ عارف ہیں، جو کہ عابد ہیں، بالکل، یعنی اللہ کی پہچان رکھنے والے لوگ ہیں، ان پر تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان پر نازل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ایسے بالکل ایسے۔ اور پھر آگے پھر ان کے لیے جو دوسرا لفظ ہمارے ہاں ہماری اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، ولی، اولیاء، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں ہم تمہارے دوست ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ ہمیں پہچانتے ہو، آپ ہم سے محبت کرتے ہو۔ مفتی صاحب یہ تو مکالمہ ہے کہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں، بالکل کہ ہم بھائی تمہارے یہاں پہ بھی دوست ہیں، ہم اگلے جہان میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، اور تمہیں وہاں یہ چیزیں ملیں گی۔ یہ عارف کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ صاحب الہام بھی ہے۔ صاحب الہام بھی، بالکل جی۔ اچھا، بہت سارے لوگ عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ الہام کیا چیز ہوتی ہے۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں میں آسان الفاظ میں سمجھایا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں آئیڈیاز آتے ہیں،
سائنس پڑھے لوگ یہی کہتے ہیں نا آئیڈیاز. یہ آئیڈیا کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دل دماغ میں ایک چیز آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں نا ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، یا تو وہ ہماری رہنمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یا نفس کی طرف سے ہوتی ہے، یا رحمان کی طرف سے. بالکل. اور جو یہ لوگ، جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، عارف لوگ، ان کے دل میں نور ہوتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کا نور ان کے سینوں میں آ گیا، یہ اللہ کے مقرب خاص بندے بن گئے. تو یہ ایسے سچے عارف بن جاتے ہیں کہ ان کو پھر ہر چیز فرشتے الہام دیتے ہیں، فرشتے ان کو الہام دیتے ہیں. بالکل. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پہ رہنمائی ہوتی ہے. وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. سبحان اللہ کی ذات کہتی ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. یہ بڑی عجیب بات ہے. اللہ کیسے بنتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اولیاء کو یہی صفت نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کوئی عمل ان سے غیر شرعی نہیں ہوتا. عمومی طور پر سارے اعمال ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی معیت اور اللہ کی مرضی نصیب ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں پھر ہم جا کے ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. واہ. ہمارے اولیاء اللہ ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے سیدھے راستے کے متعلق مانگا کہ راستہ ان لوگوں کا. اچھا یہ بھی آج کل ہے کہ قرآن کا راستہ، بس ہم قرآن پڑھ لیں، بس حدیث پڑھ لیں. ہم وہاں یہ نہیں کہا گیا قرآن کا راستہ حدیث کا راستہ نہیں، راستہ ان لوگوں کا سبحان اللہ جن پر آپ نے انعام کیا. واہ 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 واہ. اور جن پر اللہ انعام کرتے ہیں تو اس میں سے وہ 4 طبقے، اس میں سے ایک صالحین کا طبقہ ہے جو روز اول سے لے کر روز آخر تک صالحین کا طبقہ رہے گا. اور اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ان سچے لوگ، یعنی جب تک قرآن رہے گا، جب تک قرآن ہے اس وقت تک سچے لوگ بھی رہیں گے، ورنہ قرآن کی آیت کا مفہوم اس کا جواب ہی نہیں ملتا. بالکل ایسے. تو اس لیے یہ جو عارف لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں خاص مخصوص اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان عارف لوگوں کو پہچانیں اور ان کی صحبت اختیار. بالکل ایسے ہی.